إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے آیت الکرسی کی فضیلت اور آیت الکرسی کا مفہوم۔ قرآن پاک سارا کا سارا نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، شفا ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے اور عظیم الشان کلام ہے، کلام الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، دلیل، حجت اور برہان ہے۔ لیکن بعض آیات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، جیسے اللہ جل جلالہ کا قانون ہے فضیلت کا، بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر، بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر، بعض راتوں کو دیگر راتوں پر، حتیٰ کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں بعض رسل کو، انبیاء کو دوسرے رسل پر فضیلت حاصل ہے۔ آیت الکرسی کی شان قرآن پاک کے دیگر آیات سے منفرد اور ممتاز ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، لیکن اس میں اللہ جل جلالہ کی معرفت کا، اللہ کی حمد و ثنا کا، اللہ کی صفات کا ایک جہان آباد ہے، اور انتہائی عظیم الشان صورت ہے۔ عظیم الشان صورت کی ایک محتم بالشان، ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت کی، آیت الکرسی کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم تین باتیں احادیث کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آیت الکرسی کی فضیلت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے اور صاحب وحی خود اس کی تشریح فرماتے، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت میں سے ایک عظیم الشان صحابی، جلیل القدر صحابی سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان لیا۔ صحیح مسلم میں خود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، یا ابا المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، ابو المنذر کے نام سے یہ معروف تھے،
یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، اے ابو المنذر ابی بن کعب، اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت ہے جو تیرے نزدیک سب سے عظیم ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے جواب میں عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، آپ صاحب وحی ہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا، فرمایا یا ابا المنذر ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کہ آپ بتاؤ اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت آپ کے نزدیک عظیم الشان ہے، اعظم۔ یہ امتحان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبوت اور رسالت کے، بحیثیت معلم اور استاذ کے، اپنے امتی صحابی اور اپنے طالب علم سے، شاگرد سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں عرض کیا کہ میرے نزدیک قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرماتے میرا جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضرب صدری، زور سے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ مارا، خوشی میں، خوشی کے عالم میں، اور شاباش دی، اور دل پہ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، ہاتھ مار کر خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ یا ابا المنذر، تجھے تیرا علم مبارک ہو اے ابو المنذر۔ ان کا جواب درست تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، لیکن یہ عظمت آیت الکرسی کی ایک مختصر آیت ہے، اس آیت کی طوالت کے اعتبار سے نہیں ہے اور حجم کے اعتبار سے نہیں ہے، الفاظ کی کثرت کے اعتبار سے نہیں ہے، کوئی بہت لمبی آیت ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اعظم اپنے مضمون کے اعتبار سے ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے عظیم آیت کہا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو مفسرین نے اس کی بنیاد جو ارشاد فرمائی ہے وہ نہایت عمدہ اور قابل توجہ ہے۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی جیسا کہ اس کے نام سے، اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہے، کرسی تو اقتدار کی علامت ہے، اللہ جسم و جان سے پاک ہیں، اللہ استوا سے پاک ہیں، کسی جگہ مستقر بیٹھنے سے اللہ پاک ہیں، اللہ کی کوئی کرسی ہو، اللہ اس پہ آرام کر رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو کرسی اللہ کے اقتدار کی علامت ہے، لیکن دراصل اس ایک آیت میں اللہ جل جلالہ کی عظمت کے، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے، اللہ جل جلالہ کی صفات کا ایک جہان آباد ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کی جتنی صفات آئی ہیں ان سب کا خلاصہ آیت الکرسی میں جمع ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اللہ جل جلالہ کی صفات کا استحضار ہوتا ہے، وہ ہمیں یاد آتی ہیں اور اللہ جل جلالہ سے محبت اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کی جو صفات ہیں وہ 6 طرح کی آئی ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن جس بات پہ زور دیتا ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کا ایک ہی پیغام، تمام کتابوں کا پیغام، تمام رسولوں کی دعوت، اور اللہ جل جلالہ جب کسی نبی کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں، وہ پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوم سے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید وحدانیت، یہ قرآن پاک میں سب سے کثرت سے اللہ جل جلالہ کی صفات میں اللہ کی ذات کا پہلا تعارف اور سب سے زیادہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے وہ مضمون اللہ کی توحید کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کا غلبہ، اللہ غالب ہے، اس پر کوئی حاوی نہیں، وہ اپنے ہر کام پہ غالب ہے، تمام مخلوقات پہ غالب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور تیسرے نمبر پہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کی جس صفت کا تذکرہ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ مالک ہے، تم سب اللہ کے مملوک ہو اور ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ یہ عارضی طور پر ہمیں جو نظر آتا ہے، ہم زمین کے مالک ہوں، ہم جائیداد کے مالک ہوں، ہم بزنس کے مالک ہوں، یہ عارضی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ سب ملکیتیں، یہ سب میراث، یہ سب خزانے اللہ کے ہیں۔ تو ملکیت اللہ جل جلالہ نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک میں کثرت سے بیان فرمایا کہ اللہ مالک ہیں اور تم سب اللہ کے ملکیت میں۔ چوتھی صفت جس کا قرآن پاک میں کثرت سے ذکر ہے وہ ہے اللہ کا اقتدار، اللہ جل جلالہ کا رعب، اللہ کی جلالت شان، کہ وہ اتنا جلیل القدر ہے، اتنا رفیع الذکر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جلالت کو، اللہ کی شان کو، اللہ کے رعب کو قرآن پاک میں مختلف جہات سے بیان کیا گیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر جو کثرت سے چیز بیان ہوئی ہے وہ اللہ کی جلالت، اللہ کی شان، اللہ کا رعب ہے، اللہ کا دبدبا اور ہیبت ہے۔ اور پانچویں نمبر پر قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کی جس صفت کو بیان کیا گیا ہے کثرت سے، وضاحت سے، وہ اللہ کا علم ہے، وسیع علم، ظاہر اور غیب کا جاننے والا۔ ظاہر اور غیب ہمارے اعتبار سے ہے، انسان کے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے لیے تو غیب بھی شہادہ ہے، شہادت تو شہادہ ہے ہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ، علام الغیوب اللہ، علیم بذات الصدور اللہ، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون اللہ، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ اللہ، ظاہر اور باطن کا جاننے والا اللہ،
اللہ فرماتے ہیں انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اللہ کے علم سے کچھ مخفی نہیں ہے. عنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. تو اللہ کے علم کو بیان کیا گیا ہے 5ویں نمبر پر کثرت کے ساتھ. اور 6 نمبر پہ ہے اللہ جل جلالہ کا اختیار، اقتدار، اللہ کی سلطنت. تو آیت الکرسی میں اسی ترتیب کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اپنی 6 صفات کا بالترتیب ذکر فرمایا اور ایک آیت میں اس کو جمع کر دیا ہے. تو قرآن پاک میں جتنے مضامین ہیں اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کے غلبے کے، اللہ کی جلالت کے، اللہ کی ملکیت کے، اللہ کے علم کے، اللہ کی سلطنت اور قدرت کے، آیت الکرسی میں سارے کے سارے جمع ہیں. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کی جتنی صفات ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر، کوئی اشارہ، کوئی لنک آیت الکرسی میں موجود ہے. اس اعتبار سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اسے اعظم آیا قرار دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق و تائید فرمائی. اب یہ حدیث سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک کی سب سے اعظم سورت مضامین کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے قرآن پاک کی اعظم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے دیگر فضائل بھی احادیث میں موجود ہیں، جیسے یہ حفاظت کی آیت ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شیطان نے خود حضرت ابو ہریرہ سے اس ملاقات ہوئی تو ابلیس نے بتایا کہ جو اس آیت کو پڑھ لے گا اس کی حفاظت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس ہے تو جھوٹا لیکن اس کی یہ بات بالکل درست اور سچی ہے، جو آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی جان کی، اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. آئیے ہم مختصراً آیت الکرسی کے مضامین کا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی ان 6 صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ جل جلالہ کی معرفت، محبت، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھے، اللہ کی عظمت کا اندازہ ہو اور اللہ جل جلالہ کی محبت کو ہم پائیں جو ہمارے لیے عمل کرنے میں ایک مہمیز اور ایک ترغیب ثابت ہو. آیت الکرسی میں آغاز اسی ترتیب کے ساتھ توحید سے ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے معبود ہونے میں، مسجود ہونے میں، ذات و صفات میں، علم میں کوئی شریک نہیں، حکم میں کوئی شریک نہیں. آیت الکرسی اسی صفت سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور وہی تھامنے والا، سہارا دینے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے اور اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. وجہ یہ ہے کہ الحی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور القیوم وہ ایک اکیلا ساری کائنات کے نظام کو تھامنے والا، چلانے والا ہے. اس ایک جملے میں انبیاء کی ساری محنت اور دعوت کا خلاصہ آ گیا. پوری توحید کو اس ایک جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے. توحید کے جتنے مضامین تھے اللہ نے اس ایک جملے میں سمو دیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے اسم ذات اللہ اس میں ہے، الہ اس میں ہے،
اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید وحدانیت اس میں ہے، اور حی القیوم کی صفت جو یا حی یا قیوم پڑھا جاتا ہے، اللہ جل جلالہ کی اس صفت کا ذکر بھی ہے۔ ایک جملے میں اللہ نے ساری توحید کا خلاصہ اس آیت میں اس آیت کے اس پہلے جملے میں اللہ جل جلالہ نے جمع کر دیا ہے۔ اب توحید پر جتنی آیتیں ہیں اللہ کی ذات و صفات کے میں، وحدانیت میں، وہ ساری کی ساری خلاصہ بن کے اس ایک جملے میں جو ہے وہ سمو دی گئی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ دوسری صفت ہے کہ اللہ جل جلالہ غالب ہے، اس پر کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی۔ لا یغلبہ شیء، اللہ کی ایک صفت الغالب، واللہ غالب علی امری، وہ یدبر الامر ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کوئی چیز اس پر غالب نہیں، وہ کسی کو جواب دے نہیں۔ اس صفت کو اللہ جل جلالہ نے اس جملے میں بیان فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ذات ہے، وہ خود ساری کائنات پہ غالب ہے، لیکن اس پر اونگ یا نیند کا غلبہ ہو جائے ایسا ہرگز نہیں۔ نیند اور اونگ ایسی چیزیں ہیں، سینہ نیند کی ابتدا میں آنے والی اونگ کو کہتے ہیں، اور مکمل بے خبری اور غفلت کی نیند، پکی نیند کو نوم کہتے ہیں۔ تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، کچی نیند، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اونگ اور نیند سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ خود غالب ہے، اونگ اور نیند اس پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے غالب کہلانے والے کو، طاقتور کو، جرنیل کو، بادشاہ کو، وزیر کو، وقت کے فرعون کو گرا کے رکھ دیتی ہے۔ نیند انسانی بساط میں جو چیزیں انسان جن پر دسترس حاصل کر سکتا ہے، نیند ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بے بس کر دینے والی ہے۔ نیند پر کسی کو اختیار نہیں۔ عام عوام میں محاورہ معروف ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ یہ روڈز پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایک آدمی کو وہ موت و حیات کی اس سیٹ پہ بیٹھا ہے، ذرا سی غفلت اسے موت کی گہری وادی میں پہنچا دیتی ہے، اور وہ پوری نیت اور ارادے سے بیٹھا ہوتا ہے، نظریں فوکس کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ پورے دھیان اور توجہ اور فکر سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہے میری چند لمحوں کی خطا سے میری زندگی اجڑ سکتی ہے، میں موت کی گہری کھائی میں گر سکتا ہوں، اس کے باوجود نیند آ جاتی ہے کہ اس کے بس اور اختیار میں نہیں، نیند اس پر غالب ہے، وہ مغلوب ہے۔ لہذا آپ کسی وقت کسی فاتح کو، کسی جرنیل کو، کسی قابض کو، کسی بادشاہ کو، کسی بزنس مین کو، کسی نہایت کر و فر والے شخص کو آپ نیند میں دیکھیں کیسے موڑا توڑا پڑا ہوتا ہے، ہاتھ کہیں ہیں، لباس بے ترتیب ہے، منہ کھلا ہوا ہے، کیا نیند نے اس کو گرا دیا ہے۔ اس کے بدن کی صحت کے لیے نیند ضروری ہے، نیند اس پر غالب آتی ہے، وہ آرام کرتا ہے، اعضاء کو راحت ملتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو ہم نے تمہاری راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان پھر سے بیدار ہوتا ہے اور ایک نئے عزم، جوش، جذبہ اور ولولہ کے ساتھ اپنے کام کاج میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے جہاں آ کر نیند اس پہ غالب آ جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اس وقت نہ اس کو
بھوک کی فکر ہوتی ہے، نہ اسے اپنی خواہشات کی طلب ہوتی ہے، نیند اس کو گھرا دیتی ہے۔ تو اس سے ایک اور بات کا اندازہ لگائیے کہ نیند انسانی بدن کے لیے کتنا ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے، لیکن دین اسلام یہ کہتا ہے آپ کے اس مادی بدن کو اور جسم کو جس قدر نیند کی ضرورت ہے، آپ کی روح کو نماز کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان میں اللہ کا منادی مؤذن کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ کے احادیث سے ثابت ہے، فجر کی اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوایا، کہو الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں تمہارے بدن کو نیند کی جتنی ضرورت ہے، تمہاری روح کو، تمہاری حیات کو نماز کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بھی زیادہ ضروری اور نیند سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اونگ سے اور نیند سے مغلوب نہیں ہوتے، اس کا غلبہ ہے، وہ خود غالب ہے اور اس پر کوئی چیز غالب نہیں، سو فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تیسری صفت جس کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور آیت الکرسی کے تیسرے جملے میں، تیسرے جز میں اللہ جل جلالہ نے اسی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ملکیت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی ملکیت کا دائرہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ما کے لفظ عموم پر غور کیجئے، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ اس کا وارث ہے، اور آسمان کی وسعتیں ہوں، یہ زمین کی گہرائیاں ہوں، اللہ جل جلالہ کی ملکیت میں ہے سب کچھ۔ اس کی ملکیت آسمانوں میں اور اس کی ملکیت زمین میں۔ ایک جگہ فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان اللہ کی ملکیت، زمین اللہ کی ملکیت، آسمان و زمین کے بیچ کی خلا فضا ہوا اللہ کی ملکیت، ما تحت الثری، زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں، جتنی تہیں ہیں، ان سب کا مالک اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت۔ تو اللہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ تیسری صفت کو اس تیسرے جز میں بیان کیا گیا، اور اللہ کی ملکیت کی جتنی آیات ہیں یہ اس کی نمائندہ آیت ہے، یہ اس کا نمائندہ جز ہے، یہ نمائندہ جملہ ہے۔ چوتھی صفت جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، چوتھی صفت جس کو اللہ نے کثرت سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی شان، روب، دبدبہ اور جلالت۔ وہ جلیل اتنا، وہ رفیع اتنا، وہ باروب اتنا، وہ عظیم الشان اتنا، اس کی شان یہ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اس کے ہاں کسی کو گفتگو کی مجال نہیں، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ ایسا رحمان، ایسا غالب، ایسی ذات، لا یتکلمون، وہاں صفیں لگی ہوئی ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا ایک منظر ہے، جبریل امین موجود ہیں، انسان موجود ہیں، تمام مخلوقات موجود ہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ صف در صف کھڑے ہیں، لیکن لا یتکلمون، کسی کو مجال گفتگو نہیں ہے، کوئی بول نہیں سکتا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس ذات، اس شخص کے، اس مخلوق کے، اس انسان کے جسے اللہ گفتگو کی اجازت دے۔
دوسری آیت میں فرمایا کون ہے جس کو اللہ کے ہاں گفتگو کی اجازت ہے؟ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اس وقت قدموں کی آہٹ کے سوا اللہ کے دربار میں آپ کو کوئی بھی بولتا نظر نہیں آئے گا، آوازیں دبی اور پست ہوں گی اللہ کے ہاں، وہاں کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ لا تنفع الشفاعۃ عنده الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ اجازت دیں گے تو وہ گفتگو کرے گا، بات کرے گا، اور اس کی بات بھی درست ہوگی۔ اللہ جس کی بات کرنا پسند فرمائے، رضی اللہ قولا، دوسرے مقام پہ وقال صوابا، وہ درست بات کرے، اللہ کے اذن سے کرے، اللہ کی اجازت سے کرے تو کرے، اس کے علاوہ کسی کو مجال گفتگو نہیں ہے، کوئی بات تک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا روب ہے، یہ اللہ کی جلالت ہے۔ پانچویں صفت جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ اللہ کا علم ہے، وسیع علم۔ اونچی آواز میں بولو تو جانے، آہستہ گفتگو کریں تو جانے، اور دل میں جو ابھی بات کی نہیں، دل میں انسان خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، گفتگو کا ارادہ رکھتا ہے، الفاظ ترتیب دے رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو جان رہے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تم بلند آواز سے بولو، تم پست بولو، وَأَخْفَى، یا دل میں بات چھپا کے رکھو، اللہ سب جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، ایک لمحے کے لیے آنکھ دائیں سے بائیں پھر کے آنکھ خیانت کرے یا دل ارادہ کرے، دل کسی بات کو چھپائے، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اتنا وسیع علم، علام الغیوب، علیم بذات الصدور۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، درخت سے پتا گرے تو اللہ کے علم میں ہے، کوئی دانہ زمین کی تہوں میں ہو اللہ کے علم میں ہے، کسی خشک اور کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں محفوظ نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ کے علم کی جتنی آیات ہیں، یہ جملہ اس کا نمائندہ جملہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، تمہارے اگلے پچھلے تمام حالات اور اگلوں اور پچھلوں کے تمام حالات سے اللہ واقف ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علم کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر تم سارے انسان مل کے یہ جاننا چاہو کہ اللہ کا علم ہے کتنا، احاطہ کرنا چاہو، ماپنا چاہو، پیمائش کرنا چاہو، تو سنو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم سارے کے سارے انسان مل کر اللہ کے علم کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ایک جز کے جز کا بھی، اللہ کے علم کے کتنے حصے کر لو، ایک جز کا بھی تم ادراک نہیں کر سکتے۔ بشیء بھی آیا ہے، اللہ کے علم کا کس قدر حصہ، شیء، اور من علم ہی، اس کے علم میں سے کسی ایک جز کا احاطہ کے علم ہے کتنا، یہ بھی انسان کی استطاعت سے ورا ہے، اس کے حد استطاعت سے باہر ہے۔ انسان کا علم، اس کے سورسز، اس کے وسائل، اس کے اسباب و ذرائع اس بات سے قاصر ہیں کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی ٹکڑے کے کسی ایک جز کو ماپ سکے، ناپ سکے اور احاطہ کر سکے کہ اللہ کا علم کتنا ہے، الا بما شاء، جتنا وہ کسی کو چاہتا ہے اتنا علم دے دے تو دے دے، ورنہ کوئی اللہ کے علم کا نہ احاطہ کر سکتا ہے، نہ پا سکتا ہے، اور نہ اللہ جل جلالہ کے علم کا مقابلہ ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور
چھٹی اور آخری صفت جو آیت الکرسی میں بیان ہے، قرآن پاک میں کثرت سے چھٹے نمبر پر جس چیز کو، جس صفت کو بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کا اختیار، اقتدار، اللہ کی عظیم الشان سلطنت اور حاکمیت کا ذکر ہے، جسے اللہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس آیت کا نام آیت الکرسی رکھا گیا وہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کا اقتدار وسیع و عریض ہے، آسمانوں پر اس کا اقتدار، زمین پر اس کا اقتدار، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی سلطنت سے دور نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، آسمان اور زمین کے کناروں سے تم نکلنا چاہو تو نکل نہیں سکتے، نکل کے کہیں بھی جاؤ گے تو وہیں اللہ کی سلطانی، وہیں اللہ کی شہنشاہی، وہیں اللہ کی بادشاہی، وہیں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیار اور اقتدار کو پاؤ گے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ان 6 صفات کا ذکر کر کے آخر میں اللہ جل جلالہ جس جملے کو لائے ہیں وہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جو اس ساری بات کا خلاصہ ہے۔ آیت الکرسی سب کا خلاصہ کیا نکلا؟ العلی العظیم، کہ اللہ جل جلالہ اپنی صفات کے اعتبار سے علی ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، لہذا آیت الکرسی میں یہ تمام پہلو اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات و صفات کے جمع کر دیے ہیں۔ اللہ اس آیت الکرسی کی جو ہے وہ قدر نصیب فرمائے، اللہ اپنی صفات کا یقین نصیب فرمائے اور اپنی محبت و معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔